مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح، ہماری افواج نے ہندوستان کو شکست فاش دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے دنیا کو دکھایا کہ کس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ہماری عسکری قوت کو پوری دنیا نے دیکھا۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئی ہے، تعلقات کو مزید فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ تعمیر نو منصوبے کی حمایت اور عملی جامہ پہنانے کی بات۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج اہم اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں مشترکہ اعلامیے کو عملی جامہ پہنانے پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر سے مسلم ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیہ جاری ہو گیا۔ اگلا مرحلہ عمل درآمد کا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں تمام ایشوز پر بات کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج ملاقات متوقع۔ ملاقات میں اعلیٰ سیاسی و دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، امریکی صدر امن کے داعی ہیں، وہ دنیا بھر میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پاک بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے، اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی امیر قطر، انڈونیشیا کے صدر اور اردن کے فرمانروا سے ملاقات، خطے کی صورتحال و دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ مصنوعی ذہانت کے باعث آئندہ کی جنگیں زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے بڑھتی ہوئی عسکری تشکیل سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان نے رواں سال اپنی پہلی مصنوعی ذہانت پالیسی بنائی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران بھاری اسلحے کا استعمال کیا گیا۔ ایک ایٹمی طاقت نے دوسری ایٹمی طاقت پر تیز رفتار میزائل اور کروز داغے۔ اے آئی کے استعمال سے سفارتکاری کا راستہ محدود ہو جاتا ہے۔ عالمی امن کے لیے اختراع کو ترجیح دینا ہوگی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت مصنوعی ذہانت کا امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مصنوعی ذہانت پر سلامتی کونسل میں کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم کا سیلاب کے پاکستانی معیشت پر اثرات کو آئی ایم ایف جائزے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی درینہ تعمیری شراکت کو سراہا۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف کی بروقت حمایت پر اظہار تشکر۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کرسٹالینا جارجیوا نے بحالی کے اقدامات پر زور دیا۔ آئی ایم ایف کا معاشی اصلاحات پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے ورلڈ بینک گروپ کے صدر کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ صدر اجے بنگا نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے کے لیے تعاون کے حوالے سے بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوسرا اقتصادی جائزہ۔ آئی ایم ایف وفد آج سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں چین کے وزیر اعظم کی سربراہی میں منعقدہ عالمی ترقیاتی اقدام جی ٹی آئی کے اہم موضوع پر اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات، غیر رسمی گفتگو میں ہوئی۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت پاک چین مثالی دوستی اور دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات، دو طرفہ تجارت، تعلیمی تعاون، دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کھیلوں بالخصوص کرکٹ میں تبادلوں کا بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور سفارتی تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ قرض اور مزید قرض موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کا حل نہیں۔ پاکستان گرین ہاؤس گیسز میں کمی کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ پاکستان متبادل توانائی، گرین انرجی کو فروغ دے رہا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے۔ پورا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے۔
2022 کے سال میں پاکستان نے $30 ارب سے زائد کا نقصان اٹھایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں سمٹ سے خطاب. ایران کا پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعاون علاقائی امن کے لیے خوش آئند ہے. مسلم ممالک کا اتحاد دنیا میں امن و استحکام لا سکتا ہے. مزید کہا ایران مذاکرات قبول نہیں کرے گا. پابندیوں کے باوجود کھڑے رہیں گے. جوہری مذاکرات کے لیے امریکی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. اقوام متحدہ میں پائیدار شمولیتی اور مستحکم معیشت پر اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عالمی معیشت پر پہلی 2 سالہ سربراہی کانفرنس میں شرکت. اسحاق ڈار کی موجودہ عالمی مالیاتی ڈھانچے پر تنقید. کہا عالمی مالیاتی نظام نے عدم مساوات کو بڑھا دیا ہے. نائب وزیر اعظم نے ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے بوجھ کی نشاندہی کی. پائیدار ترقی اہداف کے مالیاتی خلاف کو تشویش کا اظہار. ماحولیاتی بحران کے تیز رفتاری سے بڑھنے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی. قرضوں کے بحران کے حل کے لیے فیصلہ کن اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا. اسحاق ڈار کا ترقی اور ماحولیاتی فائنانسنگ میں بڑے اضافے کا مطالبہ. جامع و منصفانہ عالمی معاشی نظام کی تشکیل پر زور. اسحاق ڈار کی G77 اور چین کے وزارتی اجلاس میں شرکت. اسحاق ڈار نے ترقی پذیر ممالک کے مسائل پر گروپ کے اتحاد کو سراہا. اسحاق ڈار کی سلووینیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا. سرمایہ کاری، تجارت اور ایجوکیشن سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. ثقافتی تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ. سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیس آپریشن. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد جان واصل. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد. فتنہ الخوارج کے دہشت گرد خودکش حملوں میں ملوث تھے. دہشت گرد بہادر جوانوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے. علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ISPR صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. کہا کہ قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا زمینوں پر قبضے کے خلاف نیا قانون، علیحدہ عدالتیں لانے کا اعلان. ناجائز قبضے کے کیسز کا 90 روز میں فیصلہ ہوگا. ناجائز قبضہ کرنے والوں کو 10 سال قید ہوگی. مریم نواز نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا پنجاب میں گورننس کا نیا ماڈل پیش کیا جہاں ظلم ہوگا. پنجاب حکومت مظلوم کی داد رسی کے لیے موجود ہوگی. ظالم کو گردن سے پکڑیں گے. عوام کی تکلیف اور مشکل کو محسوس کر کے پیرا فورس بنائیں. تجاوزات ہٹنے کی وجہ سے بازار کھل گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی CCD کی تعریف. کہا کہ کئی اسلامی جرائم کی شرح صفر رہ گئی. بدترین سیلاب میں اداروں نے مل کر کام کیا. وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. مریم نواز کا پریڈ کا معائنہ. نمایاں کارکردگی دکھانے والے افسران میں اعزازات تقسیم کیے. یہ کسی ایک شخص کا قصور نہیں ہے. یہ شاید کسی ایک پارٹی کا بھی قصور نہیں ہے. ہمارا سسٹم اتنا بسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں شاید کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ٹوٹل 9 اسٹیٹس تھی انڈیا میں ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. آج کتنی ہیں؟ 37. آپ نے دیکھا ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 اپنے نئے صوبے بنا دیتے ہیں. پنجاب جو اس وقت صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، آج پنجاب کی آبادی 127 ملین ہے. ہم پرپوز یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں تاکہ ایک چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے، وہ بنیادی سہولتیں مہیا کرے اور پھر بزنس وہاں پہ جائے، روزگار وہاں پہ جائے. بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. نظام اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں کام کرنا ممکن نہیں.
आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब से 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज इसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफा यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब कहा कि आप हर डिवीजन को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेंगी और रोजगार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाके में रोजगार मिलेगा। सूबे ज्यादा होंगे तो कोई वजीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक। पामी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गवर्नेंस से मुतालिक आगाही मुहिम के आगाज़ का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आगाही मुहिम का आगाज़ अगले माह से होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा है कि नए सूबों से मुतालिक बात लोगों को समझ आ रही है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स के जरिए मुमकिन है। मुल्क में लीडरशिप के बहरान के हल के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए आवाम के मसाइल हल होते हैं। मुल्क की तरक्की में हम सब की तरक्की है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। आवाम को पता चलना चाहिए सिस्टम में कहाँ खराबी है। जो सूबा अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा लीडर बनेगा। मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई लीडर नहीं बन सकता। सूबों को सारे वसाइल वफाक से आते हैं। जब 33 सूबे बनेंगे तो सबको बराबर की बुनियाद पर वसाइल तकसीम होंगे। पंजाब अकेला 13 करोड़ का सूबा है, इसी तरह बाकी सूबे हैं। और ये सिर्फ दुनिया में वाहिद एक हम फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सब से मिला के भी बड़ा है। अगर गवर्नेंस ठीक होगी तो हम सब उसके बेनिफिशियरी होंगे। पंजाब में कुछ नहीं है लाहौर के अलावा, बलूचिस्तान कोयटा के अलावा कुछ नहीं है।